مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان ایک خاص مضمون کو سامنے رکھ کر اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کر کے بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور مراقبے کی تین قسمیں ہیں، ایک مراقبہ رویت، دوسرا مراقبہ معیت، اور تیسرا مراقبہ فنائیت۔ یہ تین قسمیں مراقبے کی۔ مراقبہ رویت یعنی اس بات کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا مراقبہ معیت، اس بات کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ اور تیسرا مراقبہ فنائیت، اس بات کا مراقبہ کرنا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا، میری خواہشات بھی فنا ہو جائیں گی، یہ معاشر بھی فنا ہو جائیں گی، یہ اعمال بھی فنا ہو جائیں گے، یہ افعال بھی فنا ہو جائیں گے، یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی، رہے گی تو صرف رب کائنات کی ایک ذات باقی رہے گی، سب فنا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ فنائیت کا مراقبہ کرے۔ یہ تین قسمیں مراقبے کی، تو مراقبہ کر کے بیٹھتا ہے۔ اور مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اس خاص مضمون پر توجہ مرکوز کر دیا۔ جب مراقبہ رویت کرنے جب بیٹھتا ہے تو مراقبہ رویت میں یہ توجہ کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے تو حدیث میں آتا ہے درجہ احسان کے بارے میں فرمایا کہ درجہ احسان کسے کہتے ہیں؟ درجہ احسان اسے کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مشاہدہ ہے۔ اور فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اپنے رب کو نہ دیکھ سکے تو فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ ہے۔ تو گویا کہ مراقبے کے اندر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یا یہ تصور باندھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا مقام مشاہدہ تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس لیے نبی نے فرمایا کہ مقام مراقبہ تو رکھو، یہ تصور تو کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور کرو گے کہ ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر پھونک پھونک کر قدم رکھو گے۔ جیسے دنیا میں انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ابا مجھے دیکھ رہا ہے تو بیٹا جو سنبھل کے چلتا ہے، تو جب یہ سوچو کہ ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھو گے کہ یار کل ربا کو کیا جواب دیں گے۔ یہ مراقبہ۔ اور جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس پر بس اوقات کچھ انوارات ظاہر ہوتے ہیں، کچھ نور ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انوارات اسی بات کے کہ انسان ذکر میں، شغل میں، تقوی میں، للہیت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں زندگی گزار رہا ہے۔ علم شریعت کا بھی پابند ہے، علم طریقت کا بھی پابند ہے، علم حقیقت کا نور بھی اس کو مل گیا ہے۔ اب یہ مراقبہ کرتا تو انوارات ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نور ظاہر ہوتا ہے۔ نور اگر فرمایا کہ اگر سفید رنگ کا نور ظاہر ہو، سفید نور ظاہر ہو اور دائیں طرف ظاہر ہو تو سمجھو کہ یہ فرشتوں کا نور ہے، ملائکہ کا نور ہے۔ اور اگر دائیں کندھے کے بالکل پاس اگر یہ نور ظاہر ہو رہا ہے تو فرمایا یہ کرامن کاتبین کا نور ہے، جو یہ کرامن کاتبین ہے یہ ان کا نور ہے۔ اور اگر کندھے کے پاس نہیں بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر ظاہر ہو اور یا انسان کی سیدھی آنکھ کے پاس ہوا نور ظاہر ہو تو فرمایا یہ پیر و مرشد کا نور ہے، جو تمہیں ظاہر رہنمائی کر رہا ہے وہ ظاہر۔ اور فرمایا کہ اگر سامنے، بالکل سامنے اگر وہ انوارات ظاہر ہوں تو فرمایا کہ یہ نور محمدی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو سامنے ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ تمہیں صراط مستقیم کی راہ دکھا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر الٹی طرف نور ظاہر ہو اور اگر کندھے کے بالکل متصل ظاہر ہو تو فرمایا کہ یہ فرمایا کہ کس چیز کا نور ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ کرامن کاتبین جو کاتبین فرشتے ہیں ان کے سینہ منور کا نور ہے، اگر بالکل الٹی طرف کندھے کے پاس ظاہر ہو۔ اور اگر الٹی طرف کندھے سے دور اگر وہ نور ظاہر ہو، فرمایا وہ کسی بھی رنگ کا نور ہو، سفید نور ہو، سبز نور ہو، زرد نور ہو، فرمایا وہ شیطان کا نور ہے۔ جب ایسا نور ظاہر ہو تو فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شیطان کا نور۔ اور فرمایا کہ اگر اوپر سامنے سے پیچھے جاتا ہوا نور ظاہر ہو تو فرمایا کہ یہ ان فرشتوں کا نور ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے والے کی حفاظت پر معمور کیے۔ یہ وہ ملائکہ جو آپ کی حفاظت پر معمور ہے، یہ ان کا نور ہے۔ اور فرمایا کہ اگر انسان کے یہ پیٹ یا ناف کے پاس سے دھوئیں یا آگ کی شکل کا نور ظاہر ہو
تو فرمایا یہ خناس کا نور ہے، خناس جو قرآن کریم ہے وسوسہ ڈالنے والا خناس، تو فرمایا یہ خناس کا نور ہے، تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کہ یہ پیٹ اور یہ ناف کے پاس اگر زرد رنگ کا نور ہے یا دھوئیں کی طرح کا یا آگ کی طرح کا نور ہے، تو فرمایا کہ یہ نور جو ہے یہ خناس کا نور ہے، فوراً اعوذ باللہ پڑھو۔ تو اس طریقے سے مختلف طرح کے انوارات ظاہر ہوتے ہیں۔ دائیں طرف اگر نور ظاہر ہو رہا ہے تو وہ خطرے سے خالی ہے، کیونکہ اس میں شیطانی کوئی تصرف نہیں ہے، وہ خیر کا نور ہے۔ سفید نور ہے تو فرمایا کہ وہ کرامن کاتبین کا نور، اور اگر فرمایا کہ دائیں طرف اگر سبز رنگ کا نور ظاہر ہو رہا ہے، یا سبز شکل میں کوئی سراپا نظر آ رہا ہے، یا فرمایا کہ خوبصورت شکل اگر نظر آ رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ ذکر کرنے والا جو ذاکر ہے، یہ اس کی محافظت میں بیٹھنے والا فرشتہ ہے، یہ وہ اس کا ظہور ہوا ہے۔ تو دائیں طرف کا نور کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نوعیت کا، وہ خیر والا ہے۔ اور بائیں طرف اگر ہے اور بائیں طرف شانے سے دور ہے تو فرمایا کہ یہ دنیا کا نور ہے، یہ شیطان کا نور ہے، وہ فرمایا یہ نظر آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اور یہ فرمایا کہ بساؤ کا مراقبے میں بیٹھے ہوئے بائیں طرف سے الٹی طرف سے آواز آتی ہے، کوئی آواز آتی ہے الٹی طرف سے، اور آواز آتی ہے اور نور ظاہر ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر اس آواز آنے سے کے بعد جو انسان ذکر اور مراقبے میں بیٹھا ہے اس کی لذت منقطع ہو گئی، انسان کا وہ ذوق جو ہے مراقبے میں بیٹھنے کا، ذکر کا، شوق میں ختم ہو گیا، تو سمجھو وہ شیطان کی آواز ہے، وہ ابلیس کا تصرف ہے، وہ شیطان کا تصرف ہے، تو لہذا پھر تم اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ لیکن فرمایا کہ اگر انسان مراقبے میں ہے اور اس وقت اس طرف سے اگر آواز کوئی ظاہر ہوتی ہے یا کوئی نور ظاہر ہوتا ہے، اور اس آواز کے ظہور پر انسان کا اس کی جو مراقبے کی جو لذت ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اسی طرح قائم ہے، جو غلبہ عشق ہے وہ اسی طرح قائم ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی کی آواز ہے، جس ہاتف غیبی کا میں نے ذکر کیا کہ ہاتف غیبی کی آواز ہے۔ تو یہ انوارات، تو اس طرح کے انوارات، یہی وجہ ہے کہ جس بندے کو پتہ نہیں اس راستے کا، بس کا وہ ذکر و شغل کرتا ہے، اس کو کوئی نور ظاہر ہوتا ہے، وہ اس نور کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ تو ذکر کا نور مل گیا، حالانکہ یہ تو پیر و مرشد بتائے گا، اس فیلڈ کا ماہر بتائے گا کہ یہ جو نور ہے یہ شیطان کا نور تھا، یہ نور خناس کا نور تھا، یہ نور کرام کاتبین کا نور تھا، یہ ذاکرین کا نور تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتف غیبی کی آواز تھی، یہ ابلیس کی آواز تھی، یہ دنیا کا تصرف تھا۔ تو گویا کہ وہ ڈفرینشیٹ کرے گا، آپ فرق نہیں کر سکتے، آپ فرق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رنگ میں تو وہ تانبا اور جو وہ سونا ایک جیسا نظر آتا، تانبا پیتل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کون کرے گا؟ جوہری کرے گا۔ پتھروں کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتے، جوہری کرے گا، یہ جواہرات ہے، یہ موتی ہیں اور یہ پتھر ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انواع، اس لیے خود فیصلہ کر لینا، اس خود فیصلہ کرنے سے انسان گمراہی اور ضلالت میں پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط لکھا کرتا تھا، کہ آخری عمر میں آپ جو ہے وہ آنکھوں میں آپ کے جو ہے وہ آشوب چشم ہو گیا تھا، حضرت گنگوئی لکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے خطوط کا جواب لکھواتے تھے۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں کہ ایک خط آیا کسی مرید کا، اس خط میں بڑے زبردست احوال، ایسے احوال کہ اے پیر و مرشد میں جب ذکر کرتا ہوں تو یوں انوارات ظاہر ہوتے ہیں، یوں نور ظاہر ہوتا ہے، اور ضرب لگاتا ہوں یوں نور ظاہر ہوتا ہے، نور ہی نور کا ذکر کیا، خوب لمبا خط۔ تو یہ کہنے لگے میں نے جب یہ خط پڑھا تو میں سوچا حضرت گنگوئی اس کو تو خلافت بھیج دیں گے، کہا کہ بھئی تمہیں خلافت دیتا ہوں، تو جناب ترقی کر گیا، تو یہ انوارات نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت جب خط سنا، حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ ان کو لکھو کہ فوراً ذکر کرنا چھوڑ دو اور سر پر تیل کی مالش کرو، اس لیے کہ سر میں خشکی ہو گئی، سر میں خشکی کی وجہ سے ہر چیز نور نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، بھوک لگی ہو تو تارے نظر آتے ہیں نا، سر میں خشکی ہو جائے تو تارے نظر آتے ہیں، وہ تاروں کو سمجھے کہ اللہ کا نور اتر رہا ہے تو مارا گیا۔ فرمایا کہ اس کو کہ تیرے سر میں خشکی ہو گئی، یہ ذکر چھوڑ دے، کچھ دن ذکر کا ناغہ کر اور جناب سر کی تیل کی مالش کرو۔
اب فرماتے 1 مہینے کے بعد خط آیا ان کا اسی مرید کا، جب کھولا کہا کہ حضرت بڑا افاقہ ہوا، جب سے ذکر چھوڑ کر مالش کیا نور آنا بند ہو گیا۔ اب بتائیے کہ یہ جو نور ہے کیا نور تھا؟ یہ نور تو آپ کے سر کی خشکی کا نور تھا، اب آپ اس کو نور سمجھ کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اب اگر کسی کا پیر و مرشد نہ ہوتا، بتانے والا کوئی رہنما نہ ہوتا، وہ خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ جاتا۔